2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی، جانا ہی نہیں چاہیے. تو کبھی کبھار جیسے دعوت ہوتی ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، دعوت دیتے ہیں داماد کو، اسے عزت مان سے جانے میں عافیت ہے، ورنہ عزت نہیں رہے گی. میں اپنا کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں، لیکن اب تو میرے جو بھی تھے وہ سب وفات پا چکے ہیں. اب میں خود آپ کے سامنے میری عمر ہے. تو میرے سسر صاحب تو میرے نکاح سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب جو چچا سسر تھے وہ قائم مقام سسر تھے. ان کی دکان ایک جگہ اب بھی شاید ہوگی، اب تو برسوں سے وہاں گزر نہیں ہوتا. ان کی دکان تھی، وہاں سے میرا گزر ہوتا تھا. اچھا، تو میرا جب گزر ہوتا تھا نا، تو میں جیسے اچھا خاصا اس سیدھے میں چل رہا ہوتا، پھر جب دکان ان کی آتی نا، تھوڑا پرے ہٹ گئے، دور ہٹ گئے، پھر میں روڈ سے گزر جاتا تھا. جب کبھی ضرورت میں جاتا تھا ان کے یہاں، کبھی ضرورت جاتا تھا، تو جو مان ملتا تھا، آؤ بھائی آئیے تشریف رکھے، اور چائے لو بوتل لاؤ. میں بھی سمجھتا تھا کہ میں نے کہا اگر کل آؤں گا نا تو پانی کا بھی نہیں پوچھیں گے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ روز اگر داماد آئے تو کوئی بھی بھاؤ نہیں پوچھے گا. تو اس لیے اپنی عزت اپنے آپ کو سنبھالنی. بعد ایسے اب نادان کا لفظ نہیں بولوں گا، لیکن بولنے کو من ہوتا ہے میرا. ایسے داماد ہوتے ہیں سسرال میں آگے پڑ جاتے، رہ جاتے، یعنی کہ بلا ضرورت. جیسے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، گھر دور ہے، تو سسرال کے اگر جان پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. دوسرے ملک میں سسرال کے بعد آ کر قیام کر لیں گے. تو ایسا میری سمجھ میں نہیں آتا. صحیح بات ہے، آدمی ہوٹل میں رہے، سسرال آ کر پاؤں پڑے کہ آپ ہمارے یہاں ہے نا، آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، تو نانا کر کے تھوڑا چلا جائے پھر نکل جائے. اگر یہ بوڑھا آدمی تجربہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو اس طرح کریں. آپ کا مان رہے گا، آپ کا وقار رہے گا. آپ اتنے کائے کو سستے بن جاتے ہو اور جان پہ جا کے پڑ جاتے ہو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پپا ویسے ہی یہاں داماد جو ہے نا، کئی جگہوں پر پتہ چلتا ہے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک ان کا مطلب گھر پہ لانا نہ بٹھانا پرابلم ہے. اب یہ تھوڑا سا ایسا نہیں لگتا کہ اس میں یہ یوں مان سمان کے اندر کچھ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گا؟ ویسے 2-4 کلو کا مان لیتے تھے، اب یہ 5-10 کلو کا مان ہو جائے گا تو یہ پرابلم نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. مطلب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے ہی کئی ایسے گھروں میں، یعنی سارے داماد ایسے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ اچھے خاصے بیٹے بن کر رہنے والے داماد بھی ہیں، لیکن جنرلی بعض کمیونٹی میں ایسا ہے، اور جیسے میرے پاس بھی بعضوں کا ایسے مسائل آتے ہیں کہ داماد تنگ بہت کرتے، آتے ہی نہیں، دعوتوں میں بھی نہیں آتے، اور مطلب کہ خوشی غمی بھی پرابلم کرتے. یا کہیں دعوت ہو نا، جیسے گھر میں دعوت ہے، تو دعوت جیسے کہ 10 بجے کی ہے، تو وہ داماد نے جان بوجھ کر 11 بجے آنا ہے کہ بھلے میرا انتظار کریں، یا دعوت آگے پیچھے ہوئی تبھی داماد تنگ کریں گے. تو یہ جو داماد کا تنگ کرنا ہے یہ، اور آپ نے جو داماد کو اپنی عزت میں رہ کر زندگی گزارنا یہ ہے، ان دونوں کو ہم بیلنس کیسے کروائیں گے؟ نہیں، وہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ مان کرتا ہے نا، واقعی جان جان کے لیٹ جاتا ہے کہ میرا انتظار کرے اور لطف اندوز ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے کہ یار اس داماد میں ڈسپلن نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا. یہ ٹھکانا ہی نہیں اس کو کہ اتنے لوگ انتظار کریں، سب کو مطلب یار کہ خالی خالی اپنے مان کو کیش کرتا ہے یار، یہ وہ لیٹ آتا ہے. تو پھر یہ غیبت کا دروازہ بھی کھلتا ہوگا اس میں. تو یعنی اعتدال کے ساتھ چلے، درمیان میانہ روی جس کو بولتے ہیں، کیا بولنا انگلش میں کیا بولو گے؟ بیلنس لے کے بیلنس کے ساتھ چلے، بیلنس لے کے چلے، نہ اتنا غائب ہو جائے سمجھے کہ مطلب یہ کہ عطا پتہ ہی نہ ہو، نہ اتنا مطلب یہ کہ نہ اتنا مہنگا ہو کہ لوگ تنگ آ جائے خاندان والے، نہ اتنا سستا ہو کہ بیزار ہو جائے کہ جب دیکھو کھڑا ہوتا ہے یار. تو درمیانہ، کیونکہ وہ گائے کی ملاقات، کبھی کبھی کی ملاقات ہی اچھی ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ گائے کی ملاقات ہی اچھی ہے. امیر قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، شعر ہے یہ. تو کبھی کبھی ملاقات دوستوں سے بھی، روز ملنا، حدیثوں میں ہے نا کہ وقفے سے دوست سے ملے، تو اس سے محبت قائم رہتی ہے، بڑھتی ہے. روز ملنا جو ہے یہ بھی مطلب قدر کو کھوتا ہے. تو جیسا موقع اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی آپ ملک، شہر، برادریوں کے تعلق سے بھی یہ معاملات ہوتے ہوں گے. مجھے یوں میری توجہ گئی کہ جیسے میں جہاں ہوں نا اس وقت جس ملک میں، تو وہاں یہ کہ بیٹی، بیٹا، داماد، سسرال، بعض اوقات ولا لے لیتے ہیں، ایک ہی ولا میں سب رہتے ہوتے ہیں، اوپر تلے سائڈوں پہ. تو یہاں یہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو جہاں کا جیسا کلچر. لیکن اب اکٹھے رہتے ہیں تو پھر اکٹھا ان کا کچن بھی اکٹھا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. پھر لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات لڑائی ہوتی ہوگی تو کچن الگ ہو جاتا ہوگا. تو یہ سب اکٹھا رہنا یہاں مجبوری کہ ان ملکوں میں لوگ آ کر عام طور پہ ذرا کہ روزی روزگار کے لیے آتے ہیں تو وہ مل جل کے رہتے ہیں. تو جیسا جہاں کا کلچر. لیکن بھلے مل جل کر رہے تو کمرے تو الگ ہوتے ہیں نا، فلیٹ بعض اوقات الگ ہوتے ہیں، ویلا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتے ہیں، سائڈوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ کہ ہر چیز مانگا نہ کرے. وہ کر داماد کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. داماد اب سسر یا ساس کی بیٹی کو آرڈر کرے گا کہ یہ لیا وہ لیا. اب بیٹی دیکھو گھٹنے پیٹ کی طرف مڑتے ہیں، گھٹنے پیٹ کی طرف مڑتے ہیں نا. اب گھٹنے یوں آئیں گے، یوں گھٹنا مشکل ہے، یوں آئے گا پیٹ کی طرف، گھٹنے پیٹ کی طرف. تو بیٹی ماں کی پہلے پھر میاں کی ہے، یہ ذہن رکھیے. میاں اگر بھیجے گا نا تو یہ میاں کیا پردہ رکھے، یہ مشکل ہے. ماں بولے گی نا بیٹی کیا روز روز کھڑی آ کر کہ نمک چاہیے نہ مرچی چاہیے نہ کالی مرچ ختم ہو گئی نہ دار چینی ختم. تو کیا کروں، یہ بولتے ہیں مجھے، میں بولتی ہوں لے کر آؤ، تو بولتے ہیں آخری تاریخ ہے پھر لے آؤں گا. تو یہ مجھے بھیجتے ہیں. تو یوں آپ کی پھرکری یوں بھی بولتی ہوگی کیا سسرال میں؟ آپ سمجھتے کہ میں تھوڑی ڈائریکٹ، میں تو یوں اپنے مان میں ہوں. آپ مان میں نہیں ہے، نہ مان میں نہ بھی مان میں، آپ بازار میں ہیں. تو احتیاط. وہ چیتیا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ جو اس وقت ایک معاشرتی طور پر، ایک فیملی کے طور پر جو ہمیں آج سمجھایا گیا، اس میں سمجھتا ہوں اگر امیل سنت فرمائے تو پڑوسی کو بھی اسی طرح رہنا چاہیے، اور رشتہ داروں کو بھی اسی طرح رہنا چاہیے، اور ہر ایک کو اسی طرح اپنے آپ کو ایک خودداری اور اپنے مان سمان کے ساتھ رہنا چاہیے. کہ بہت خوبصورت بات ہے کہ نہ اتنا سستا ہو جائے کہ لوگ مطلب بیزار ہو جائیں، نہ اتنا مہنگا ہو جائے کہ خریدنا ہی مشکل ہو جائے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ اللہ کرے ہم سارے لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں ہم اسی طرح بیلنس کے ساتھ رہیں کہ کسی پر بوجھ نہ ہم خود کو کسی کے پر بوجھ بننے ہی نہ دیں. ماشاءاللہ. میں تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا وہ ارشاد یاد کر لیتا ہوں بارہ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ بچڑا جو ہے نا بار بار اگر گائے کا تھن چوستا ہے نا تو گائے اس کو دک مارتی ہے، ٹکر مارتی ہے. تو بچہ اگر اپنی یعنی کہ گائے اس کی ماں ہے نا، پھر بھی اس کا اگر بار بار تن چوسے گا، دودھ پیے گا تو ماں بھی اس کو ٹکر مارتی ہے کہ ابھی جان چھوڑ گیا، لگا پڑا ہے. تو یہ یاد کر لیتا ہوں کسی سے بھی اپنا کوئی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہو، کوئی ایسا کام پڑا کرتا ہو تو بھی محتاط انداز میں چلے. بار بار اس کو بولتے رہیں گے تو وہ پھر کبھی وہ گھس کے نہ بول دے گا نا تو پھر پاؤں بھاری پڑ جائیں گے. تو اس لیے اولے آدمی اپنا کام نکلوائے آہستہ آہستہ، ترکیب کے ساتھ، موقع کی مناسبت کے ساتھ. یہ مولا علی تو بہت ذہین اور صحابی نبی اور اہل بیت اطہار کے سر کے تاج تھے، تاجدار ہیں ہمارے. تو یہ مطلب کتنی سمجھداری کی اور عقل مندی کی بات کی کہ بار بار نہیں. تو یہ داماد کے لیے بھی سمجھنے کا، اس میں سب کے لیے سمجھنے کا ہے کہ سامنے والا کا ظرف دیکھ کر بندہ اس کی نفسیات پرکھنے کے بعد ہی کوئی مطلب یہ کہ اقدام کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان کا مہینہ آقا کا مہینہ ہے، ماہ شعبان یہ درود پاک کا مہینہ ہے. آج ہم مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے کہ بچوں کو میرے پاس لاؤ، اور انہیں سونگھتے اور انہیں گلے سے لگاتے تھے۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں والا کوئی نہیں۔ اجل یا رمضان جلدی رمضان اجل یا رمضان جلدی رمضان۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مجھے اچھی بچی بنا دو، ماں باپ کی سب باتیں مانگوں، کیا میرے باپ کو شاید کہ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان کو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان کے اس پیارے مہینے میں ایک اہم ترین رات بھی ہے جسے ہم نجات کی رات یعنی شب برات، اور یہ آنے والے اتوار جو ہے یہ 14 شعبان ہوگی، کمنگ سنڈے۔ تو ہفتے کو جو مدری مذاکرہ ہے وہ تو ماشاءاللہ اپنے روٹین پر ہوگا، مگر 14 شعبان نیکسٹ ڈے جو ہوگا وہ 14 شعبان ہے۔ تو 14 شعبان کو عصر کے بعد ہی ماشاءاللہ یہ پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں باقاعدہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بھی دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں سلسلے ہوتے ہیں کہ 14 شعبان کو عصر کی نماز یہیں جماعت سے ادا کر کے پھر ہم یہیں موجود ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں اور نیکی کی دعوت ہوتی ہے، نامہ اعمال تبدیل ہونے کے آخری لمحات ہوتے ہیں، استغفار کیا جاتا ہے، اجتماعی دعا کی جاتی ہے، پھر مغرب افطار نماز مغرب ادا کر کے جماعت کے ساتھ پھر شب برات کے جو 6 نوافل ہیں سورہ یاسین اور سورہ اخلاص وغیرہ کے ساتھ، اس کا سلسلہ الحمدللہ یہاں پر رہتا ہے۔ اور اس کے بعد عشاء کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، کیونکہ کئی اسلامیہ کو روزے بھی ہوتے ہیں، پھر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء با جماعت ادا کی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی شب برات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں تلاوت و ناشری وغیرہ کے بعد امیر اہل سنت کا انشاءاللہ سنت و بھرا بیان بھی ہوگا، اور اس کے بعد کلام اور پھر ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، مناجات بھی ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ بڑا ایک ایمان افروز اور کہتے ہیں کہ بدل جاتے ہیں لوگ، ایسا یہ اجتماع ہوتا ہے، اور الحمدللہ سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ 15 شعبان کو ایک تعداد روزہ رکھتی ہے، تو پھر یہاں پر لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور اس میں خوش نصیب عاشقان رسول روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو کیونکہ امیر سنت یہی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہو، پھر امیر سنت کے ساتھ بھی خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پھر انشاءاللہ فجر اول وقت میں ادا کر لی جائے گی، کیونکہ رات بھر اجتماع رہتا ہے، مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا خصوصی، تو اول وقت میں فجر ادا کر کے، یعنی کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا، شروع ہوتے ہی اذان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سنتیں وغیرہ ادا کر کے پھر فرض نماز با جماعت ادا کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یوں آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو اجتماع شب برات کا اس میں شرکت کریں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ملک و بیرون ملک دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت شب برات کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور مساجد میں ہوتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں۔
تو آپ تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ یہ اہم ترین موقع ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فضیلت حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، رات عبادت میں گزارنے کا یہ وقت ہوتا ہے، اور دن بھر روزہ رکھنا چاہیے 15 شعبان کو. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں اس میں ضرور شرکت کی نیت کریں. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں جو 14 شعبان اتوار کو عصر کی نماز سے لے کر یوں سمجھے تقریباً 5:30 بجے کے آس پاس سے لے کر یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کو اینڈ تک، آخر تک یہ دکھانے کا مدنی چینل پر براہ راست اہتمام کیا جائے گا. تو جو فیضان مدینہ میں آ سکیں فیضان مدینہ میں آ جائیں، جو مدنی چینل پر شرکت کر سکتے ہیں مدنی چینل پر شرکت کریں. لیکن اسلامی بھائیوں سے میں درخواست کروں گا دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ، جہاں جہاں آپ کو شب برات کے اجتماعات میسر آئیں، آپ ان کو معلومات کریں، وہاں جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوں، ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی صحبت کی برکت الگ ہوتی ہے. وہاں نزول رحمت کا ایک زبردست سلسلہ رہتا ہے. تو آپ سے تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، میرے بیان کے لیے آپ نے شاید فرمایا. جی. بیان تو خیر آپ کا ہوتا ہے، برسوں سے آپ ہی کا ہوتا ہے بیان. انشاءاللہ اس سال بھی آپ کا ہی ہوگا. اور خصوصی مدنی مذاکرے کا آپ نے فرمایا تو غالباً شب برات میں اتنا وقت نہیں بچتا. اب میرا تقریباً رات کا بہت اچھا خاصا حصہ جو 2-2:30 بجے تک آئی تھنک کہ تقریباً اجتماع کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد کھانا وغیرہ ہوگا اور فجر کو بھی وقت ہوگا. اور تو یوں مطلب کہ صلاۃ و تسبیح وغیرہ ہوگی تو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ شاید مل جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. تو اس بہانے اس ٹائم پہ یہاں رکیں گے بھی اور آپ کے ساتھ سحری کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو. نہیں، میرے کو کیا مسئلہ ہے، اصل میں نے آپ نے اعلان فرمایا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں کرنا ہی ہو. جیسا موقع ساری رات فیضان مدینہ میں گزارنی ہے، چاہے عمومی میں گزرے چاہے خصوصی میں گزرے. یہ ذہن بنا کر آئیے آپ مکہ مدینہ. تو انشاءاللہ اگر جلدی نپٹ گیا تو خصوصی بھی اپنا ہی ہے، عمومی بھی اپنا ہی ہے. ساتھ مل کے سحری کریں گے پھر انشاءاللہ. رات ویسے اب تھوڑا نیچے آ رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے، لیکن اب بھی ہے مطلب بڑی ہی کہلائے گی، لیکن فرق پڑ گیا ہے. 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہو گئی ہے، کہاں 7:15 7:30 بجے عشاء تھی. 1 گھنٹہ یہاں سے فرق پڑا، پھر اوپر سے بھی کچھ نیچے آ رہی ہے رات. خیر انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ رات ہماری عبادت میں گزرے. عصر کے بعد سے ہی عصر کی نماز کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے تاکہ وہ اب اعمال نامے لپیٹے جا رہے. تو آخری گھڑیاں جو اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہمارے آخری وہ عصر بھی سال پورا ہونے لگا نا، اور وہ لمحات بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہی گزرے ہیں. پھر مغرب کے 6 نوافل مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یاسین شریف اور یہ. تو یہ سارا جو ہے، اور 14 شعبان یہ بھی آخری دن، تو یہ بھی ہمارا روزے میں گزرے. یوں ہمارا مطلب ایک تصور ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ میرا جو اپنا حساب کتاب معمول ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پہلے سے میں ذہن دیتا رہا ہوں. 14 شعبان روزہ آخری دن، اور یہ جو بہت پرانے جو دعوت اسلامی سے پہلے سے مجھ سے مطلب ترکیب میں ہے نا، ان کو یاد بھی ہوگا شاید کہ ہم پہلے بھی یہ کرتے تھے الحمدللہ، جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو آپ نے بھی یہ غلطی نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے. 14 شعبان عصر تک اپنے سارے کام نمٹا کے، جہاں بھی ہم آپ ظاہر ہے کہ سب فیضان مدینہ تو نہیں آ سکتے، دنیا میں جہاں بھی مسجد ہیں اپنی، تو ان مسجد میں آپ نے ممکنات صورت میں گزارنا ہے وقت. بھلے کو اگر سلسلہ نہیں ہے، محفل اجتماع اور مسجد وہی آپ کو موافق آ رہی ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کو، تو عصر کے بعد وہاں بیٹھ جائے کریں، اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، با جماعت نمازیں ہوں گی وغیرہ. تو اپنا خود ہی ایڈجسٹمنٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیجیے آپ، کہ وہ وقت جو ہے آپ کا اللہ کی عبادت میں گزرے. اکیلے میں دل خیر نہیں لگتا، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ مشقت زیادہ ہوگی تو زیادہ ثواب ملے گا. اس طرح بہنیں یہی کام اپنے گھر میں کرنے. مدینہ
خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ آج میں موجود ہوں کھارا در کی ایک مارکیٹ کے درمیان میں ہوں، اور یہاں پر مارکیٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت سید جمال شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ تربت شریف ہے سید جمال شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے احاطے میں میں کھڑا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مختلف تھوڑی 3-4 گلیاں چھوڑ کے کوئی نہ کوئی ایک مزار موجود ہے، جیسے یہ ہے، ہم دوسرا مزار بھی دکھائیں گے۔ اب ہم موجود ہیں کھارا در میں ایک اور بزرگ سید دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ کھارا در میں وہاں آپ نے دیکھا ایک مزار یہ ہے، بہت مشہور و معروف مزار ہے یہ۔ ایک ہی علاقے میں اتنے مزارات، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، اب مزید 1-2 مزارات اور آپ کو دکھائیں گے۔ اب میں موجود ہوں لیاری کے مین گیٹ کے سامنے، مین روڈ پر، حضرت پیر سید چھٹن شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس۔ یہ تربت شریف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسی احاطے میں ایک اور مزار ہے، اور یہ مزار ہے سید المخدوم عبد الکریم ہجویری المعروف مدنی بابا۔ تو یہ ایک ہی اس احاطے میں 2 مزار مبارک ہیں، اور مزید بھی واکنگ ڈسٹینس پہ۔ چلتے چلتے ہم کھارا در میں ایک اور گلی میں آ گئے اور ایک اور مزار کے قریب آ گئے ہیں۔ یہ کھجوری مسجد کے بالکل ساتھ یہ مزار ہے، حضرت پیر سید بھورا بادشاہ رحمت اللہ علیہ۔ مزید کچھ ہے نا مزارات آپ کو دکھاتے ہیں جو کھارا در میں ہی واقع ہیں، اور اتنے سارے مزارات کا ہونا حیران کن بات ہے۔ پچھلی گلی میں ایک مزار ہم نے دیکھا، اس کے بعد اس کے دوسری گلی میں ایک اور مزار ہے، حضرت پیر مراد شاہ بابا رحمت اللہ علیہ۔ صاحب مزار کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس میں 2 نسبتیں ہیں، ایک اعلیٰ حضرت کے گنبد کے کلر کی نسبت ہے، اور دوسری خواجہ صاحب کے جو گنبد پہ سونے کا کلش ہے اس کی نسبت سے ایک میٹل کا اسی ڈیزائن کا پلس بنایا ہوا ہے۔ طاہر بھائی سے بھی بات کرتے ہیں۔ طاہر بھائی ادھر آئیے گا پلیز۔ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کھارا در کے کچھ ایریے میں ہم نے تقریباً 8 مزارات پر یوں حاضری دی، اور ابھی بتانے والے بتا رہے ہیں کہ قریب میں اچھی قبر کے نام سے بھی ایک مزار شریف ہے، کوثر بابا کا مزار شریف ہے، پیر احسن شاہ کا مزار شریف ہے، 2-3 اور صرفہ بازار کی طرف بھی ہیں۔ تو یہ مختصر سے ایریے میں 12 مزارات، اور اسی طرح اگر ابھی ہم نے مساجد نہیں گنے، ورنہ اگر گنے تو شاید فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ پتہ نہیں مزارات شریف زیادہ ہیں یا مساجد۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو کیا یہ اللہ والوں کا محلہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات ہی مزارات ہیں، اور مسجدیں ہی مسجدیں ہیں، مسجدیں بھی پرانی ہیں۔ تو مزارات اور مساجد ان کا آپس میں کیا ایک تعلق ہے، اور کیا آپ نے بھی یہ محلہ چنا رہائش کے لیے تو اسی بنا پر کہ یہاں اللہ والوں کے مزارات شریف ہیں، مساجد ہیں، یا کیا؟ اچھا شیخ، یہ آپ ہی کا محلہ ہے اور اس کے قریب بہت سارے مزارات ہم نے دکھائے، آپ نے بھی دیکھے، آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے یہ تمام مزارات پہ حاضری دی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، بتایا، دکھائے، اور کن کن مزارات پہ حاضری دی، اور یہ کتنے قدیم ہیں، اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا پلیز۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مزارات آپ نے اس کو کھارا در کا نام دیا، کھارا در میں ہی سارے نہیں ہیں، یہ مختلف علاقے ہیں۔ کھارا در سے قرب و جوار ہے، کھارا در بھی ہے تو میٹھا در بھی ہے، اولڈ ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا بھی اس کو بولتے ہیں، تو جوڑیا بازار، اس طرح مختلف جگہوں پر یہ مزارات ہیں۔ ہے مطلب یہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب علاقے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ سب کھارا در نہیں ہے۔ اب یہ کہ بعض شہر بھی اولیاء کرام کی طرف منسوب ہے، جیسے کہ ملتان، اس کا نام مدینۃ الاولیاء رکھا گیا۔ یہ دعوت اسلامی نے نہیں رکھا نام،
یہ پہلے سے چل رہا مدینۃ الاولیاء. مدینۃ الاولیاء کے معنی ہے